اپوزیشنز کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس پر کڑی تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو قانون عمران خان کی حکومت میں آ رہے ہیں اس پر عمران خان خود جو ہے اس کا گھیرا تنگ ہوگا. اس کے برعکس جو دوسرا سمپل کینڈیڈیٹ ہو چیئرمین کا تو ظاہر ہے جب اس کے خلاف ایک وفاقی وزیر یا صوبائی وزیر یا پھر کوئی حکومتی عہدیدار اس قسم کی کمپین کرے گا تو ظاہر ہے اس کا اثر بھی اس کے ساتھ جائے گا. بہت زیادہ اس میں اس کو جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا اور سرکاری وسائل کا بھی استعمال ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کی پاور بھی جاتی ہے, اس کے ساتھ اس کا اثر رسوخ بھی جاتا ہے. آپ دیکھیں زرداری صاحب کے اوپر کیسز ہیں. پاکستان میں غریب کے لیے جو ہے وہ ایک اور قانون بن جاتا ہے اور امیر کے لیے جو ہے ایک اور قانون ہوتا ہے. یہ بہت درست فیصلہ ہے کہ فیک نیوز کسی کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. تو ہیومن رائٹ آف پاکستان کی جانب سے بہت زبردست قسم کا بیان سامنے پراپر استعمال کیا جائے اور قانون کے اوپر اگر صحیح طریقے سے اس کے اوپر کام کیا جائے اور قانون کو لاگو کیا جائے تو میرے خیال میں معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں وہ کم ہوگی. السلام علیکم, میں ہوں نعمان بھٹا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل. ناظرین کرام, حالیہ دنوں میں جو نئے قانون سامنے آئے ہیں اس پر بہت ہی زیادہ بحث چھڑی ہوئی ہے. ایک تو ہمارا صحافی برادری کے حوالے سے اور دوسرا الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک قانون سامنے آیا ہے جس کو صحافی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس کی پرزور مذمت کی ہے. اور آج سے نہیں, یہ جو پیکا کا پہلا قانون آیا تھا 2016 کے اندر, تب سے لے کر آج تک جو صحافی برادری ہے, مختلف صحافتی تنظیمیں ہیں, ان کی جانب سے سول سوسائٹی اور دیگر جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے اور بارہا کہا جاتا ہے کہ آپ نکلیں اور اس قانون کو جو ہے وہ کالا قانون کہیں اور دوسرا اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کریں. دوسرا جو الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کمیشن میں ترمیمی بل جو آیا ہے اس پر بھی ہیومن رائٹس کی جانب سے جو ہے وہ بہت زیادہ تحفظات کیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں یا اپوزیشنز کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس پر کڑی تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو قانون عمران خان کی حکومت میں آ رہے ہیں اس پر عمران خان خود جو ہے اس کا گھیرا تنگ ہوگا اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس میں خود گر جائے گی. یہ قانون جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ یکساں مسترد کیا ہے. پیکا اور الیکشن کمیشن نے جو ترمیمی قانون جو ہے وہ پیش کیے ہیں, جو صدارتی آرڈیننس آئے ہیں, اس پر جو ہے وہ اس میں کیا کہا گیا ہے صحافی تنظیموں کے حوالے سے کہ وہ اتنے سیخ پا ہیں اور صحافی برادری جو ہے اس کو مسترد کر چکے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے وہ اس کو کالا قانون کہہ رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن نے جو نیا قانون متعارف کرایا ہے اس پر کیا مسئلہ ہے اور ان کو کیا مسائل درپیش ہیں, اس پر ہم تفصیلی بحث کریں گے. تو پیکا کا جو پہلا قانون 2016 میں آیا تھا اس میں جعلی خبروں کے اوپر جو ہے وہ روک تھام اور دیگر اس قسم کے قانون جو ہے وہ لاگو کیے گئے تھے جس پر 3 سال قید کی سزا سنائی جاتی تھی. اب اس قانون کو جو ہے وہ ترمیم کیا گیا ہے اور موجودہ گورنمنٹ نے یہ قانون متعارف کرایا ہے کہ فیک نیوز چلانے والے پر 5 سال قید اور ناقابل وارنٹ اس کے جو ہے گرفتاری کے آرڈر جو ہے وہ نکلیں گے. ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اس کے جو ہے وہ سامنے آئیں گے جس کی ضمانت نہیں ہو سکے گی. اور فیک نیوز چلانے والے کا جو ہے بالکل اس کو جو ہے نہیں چھوڑا جائے گا. یہ قانون جو ہے وہ اس کو صحافی برادری کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے اور مختلف صحافتی تنظیمیں جس میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے اس کو جو ہے اس کی پرزور مذمت کی گئی ہے اور دیگر صحافی تنظیمیں بھی اس کے اوپر جو ہے وہ سیخ پا ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ حکومت صحافیوں کا گلا گھونٹنے کے اوپر جو ہے آ گئی ہے اور صحافیوں کے جو گرد ہے وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اور دیگر اپوزیشن کی پارٹیوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے اور اس قانون کو جو ہے وہ کالا قانون قرار دیا ہے اور اس پر صحافی برادری نے بہت زیادہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو جعلی خبر پھیلانے والے کے خلاف جو ہے وہ سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. 5 سال کی قید اور ناقابل ضمانت اس کے وارنٹ جو ہے وہ نکالے جائیں گے اور اس کو کسی صورت جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا. ناظرین کرام, پاکستان کے اندر فیک نیوز کا ایک رجحان ایک شدت اختیار کر گیا ہے اور آئے روز آپ کو ایسی خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں جس سے کسی نہ کسی کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے. بعد میں جو ہے وہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ ثابت نہیں کر سکتا, اس کے پاس ثبوت نہیں ہوتے. تو اس چیز کو دیکھ کر جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ نے یہ
تائیہ کیا اور یہ اس کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے کمر کس لی کہ ہم جو ہے وہ پیکا کے ترمیمی آرڈیننس کے اوپر ہم کام کریں گے اور اس کو جو ہے اس میں مزید جو ہے اس کو سخت کیا جائے گا. تو انہوں نے یہ آخر کر دیا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ فیک نیوز کا جس طرح رجحان چڑھ رہا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں ادارے میں فلاں آفیسر نے جو ہے وہ مجھ سے رشوت لی ہے, مجھ سے پیسے لیے ہیں, اور حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا, تو یہ فیک نیوز ہوتی ہے. یہ بندہ کہے کہ یار فلاں ادارے کے افسر نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, فلاں افسر نے ہمارے ساتھ ذاتیات کی ہیں. تو یہ جتنی بھی اس قسم کی فیک نیوز ہوتی ہیں جس کو بعد میں وہ ثابت نہ کر سکے, تو اس کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حال ہی میں جو پرائم منسٹر اور خاتون اول کے بارے میں جس طرح کی خبریں گردش کر رہی تھی, تو وہ فیک نیوز تھی کہ ان کے درمیان جو ہے وہ طلاق ہونے والی ہے. اس قسم کی باتیں ہوتی تھی جس پر حکومت وقت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایسا آرڈیننس لائیں کہ جس کے فیک نیوز کا جو ہے وہ سد باب ہو. اور فاروق نسیم نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے فیک نیوز کے اوپر انحصار نہیں کر سکتا, اس کی ساکھ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو سیاسی پارٹی ہیں ان کے مرکزی قائدین کی جانب سے بھی اس کو کنڈیم کیا گیا ہے کہ فیک نیوز کا آپ رجحان تو ختم کر لیں گے, فیک نیوز کے اوپر آپ سد باب تو کر لیں گے, لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پہلے سے بھی اتنے بہترین قانون موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی طاقتور کے لیے جو ہے وہ قانون ختم ہو جاتے ہیں. جس طرح ارسطو نے کہا تھا کہ قانون ایک مکڑی کا جالا ہے جہاں پر چھوٹا جانور جو ہے وہ پھنس جاتا ہے اور بڑا جانور جو ہے اسے پھاڑ کر جو ہے وہ نکل جاتا ہے. تو قانون پہلے سے موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ مریم نواز جو ہے وہ تیمارداری کے لیے والد کی تیمارداری کے لیے باہر ہیں. قانوناً اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکا ہے اور اس کو سزا یافتہ مجرم ہے, اس کو جیل کے اندر ہونا چاہیے. لیکن طاقتور کے لیے جو ہے وہ قانون اور ہوتا ہے. اس میں جتنے بھی قانون آ جاتے ہیں اس میں چھوٹے لوگ اور کمزور لوگ جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے دیگر اپوزیشن ہو, چاہے حکومتی عہدیدار ہوں یا پھر حکومتی کوئی نمائندے ہوں, آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے نام ہیں پاکستان کے اندر جن کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ کیسز ہیں. آپ دیکھیں زرداری صاحب کے اوپر کیسز ہیں, وہ باہر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ کیسز ہیں, وہ ملک سے باہر ہیں. اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی کیسز ہیں لیکن وہ باہر ہیں. پاکستان میں غریب کے لیے جو ہے وہ ایک اور قانون بن جاتا ہے اور امیر کے لیے جو ہے ایک اور قانون ہوتا ہے. طاقتور قانون کو پھاڑ کر نکل جاتا ہے اور غریب اس میں پھنس جاتا ہے. تو اس قانون میں جس طرح سے بہت سارے لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بہت درست فیصلہ ہے کہ فیک نیوز کسی کے خلاف نہیں ہونی چاہیے, کسی کی جو ہے وہ عزت یا اس کی پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے, کسی کے خلاف بے بنیاد اور من گھڑت قسم کی خبریں نہیں چلانی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس کو پراپر استعمال کیا جائے اور قانون کے اوپر اگر صحیح طریقے سے اس کے اوپر کام کیا جائے اور قانون کو لاگو کیا جائے تو میرے خیال میں معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں وہ کم ہوگی. اور دوسرا جو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی ایک ترمیمی جو ہے وہ اس میں بل میں ترمیم کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اور یہ قانون جو ہے وہ بابر اعوان کی زیر نگرانی اس میں ترمیم کی گئی ہے اور بابر اعوان نے اس چیز پر کام کیا ہے اور موجودہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی وفاقی وزیر یا صوبائی وزیر ہو وہ الیکشن کمپین میں حصہ لے سکتا ہے, چاہے آپ کونسلر کا الیکشن لڑ رہے ہو, چاہے آپ چیئرمین کا لڑ رہے ہو, چاہے آپ اپنی ایم این اے یا ایم پی اے, جہاں پہ بھی آپ الیکشن ہوگا آپ اس میں جا سکتے ہیں. صرف اور صرف وہاں پر آپ کمپین کر سکتے ہیں, اس پہ آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے. قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ وہاں پر جائیں اور اپنی جو آپ کے عہدیدار ہیں, پارٹی کے جو آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں, اس کی آپ جا کے کمپین کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی وہ اس قانون کو جو ہے وہ نہیں مانتی تھی, اس کے خلاف بڑی باتیں کرتی تھی. اب چونکہ وہ خود اس کے وکٹم بنے تو وہ حالیہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس میں دیکھیں کہ علی امین گنڈاپور کو جس طرح سے الیکشن کمیشن کی جانب سے طلب کیا گیا یا اس کے اوپر ایک تلوار جو ہے وہ لٹکی رہی تھی اور جیسے اس کے ساتھ علی امین گنڈاپور کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا گیا تھا اور اس کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی تک بھی کیا گیا ہے, جس کو بہرحال پھر بعد میں سپریم کورٹ نے جو ہے وہ بحال کر دیا تھا. تو یہ جس طرح سے باتیں چل رہی تھی تو اس کو دیکھ کر پی ٹی آئی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ
الیکشن کمیشن کی جانب سے جس طرح سے بل تھا اس کو ترمیم کر کے اور وفاقی و صوبائی جو وزیر ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے جو ہے وہ کمپین کے لیے جا سکتے ہیں، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ وفاقی وزیر ہو یا پھر صوبائی وزیر جہاں پر بھی جاتے ہیں ظاہر ہے ان کی پاور ہوتی ہے، ان کے ساتھ اثر رسوخ بھی جاتا ہے اور سرکاری وسائل بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو دوسرا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ اس سے جو ہے اس کی بہت زیادہ اس میں اس کو جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا، اور سرکاری وسائل کا بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی پاور بھی جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کا اثر رسوخ بھی جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو دوسرا سمپل کینڈیڈیٹ ہو چیئرمین کا، تو ظاہر ہے جب اس کے خلاف ایک وفاقی وزیر یا صوبائی وزیر یا پھر کوئی حکومتی عہدیدار اس قسم کی کمپین کرے گا تو ظاہر ہے اس کا اثر بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ تو پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف یہ والا قانون چلا جاتا تھا تو اس کے خلاف وہ بڑی باتیں کرتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ قانون درست نہیں ہے، کہ یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں کہ ماضی میں بھی اب چونکہ پی ٹی آئی اس چیز کی وکٹم بنی ہے اور انہوں نے قانون میں ترمیم کیا، تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے دور میں جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کی جو ہے وہ الیکشن کمپین میں حصہ لیتی تھی، اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون اور کاف اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب نے اپنی الیکشن کمپین کے لیے اپنے امیدوار کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور اپنا اثر رسوخ بھی اس کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ تو پی ٹی آئی اس چیز کو جواز بنا کر انہوں نے جو ہے وہ، اور الیکشن کمیشن کا جو ابھی حال ہی میں ایک قانون سامنے آیا ہے وہ تو پی ٹی آئی کو جواز مل گیا ہے کہ ماضی میں یہ کچھ کرتے رہے ہیں، اب ہم پی ٹی آئی گورنمنٹ میں اور ہم اپنے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، ہمارے صوبائی وزیر ہوں مشیر ہوں جو بھی ہوگا طاقتور ہمارا پارٹی عہدیدار وہ جائے گا اور اس کمپین میں وہ حصہ لے گا، تو یہ اب قانوناً جو ہے انہوں نے جائز کر دیا ہے۔ تو ہیومن رائٹ آف پاکستان کی جانب سے بہت زبردست قسم کا بیان سامنے ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی سرکاری ملازم ہو یا پھر عوامی نمائندہ ہو اس کو جو ہے وہ تنقید بھی برداشت کرنے کی پڑے گی جو کہ ان کی نوکری کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ عوام کو جواب دہ بھی ہے۔ تو ناظرین یہ جو نیا قانون آیا اس پر ظاہر ہے کہ ہر جگہ پہ بحث چھڑی ہوئی ہے، ہر جو ہے وہ بندہ جو ہے اس کو دیکھ بھی رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحافی تنظیمیں انہوں نے بھی اپنے احتجاج کو مزید جو اس کا دائرہ بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج جو ہے وہ بڑھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن کا جو ترمیمی بل آیا ہے اس میں، تو جب سے یہ قانون جو ہے وہ سامنے آیا ہے تو اس پر اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں وہ بھی اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ وہ اب مریم نواز نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو قانون موجودہ گورنمنٹ میں بن رہے ہیں یہ ان کے خلاف استعمال ہوں گے اور یہ خود اس میں پھنسیں گے۔ تو اس قسم کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اپوزیشن کی جانب سے بھی آ رہی ہیں، صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی اپنے احتجاج کا دائرہ بڑھا رہی ہیں، اور مختلف تنظیموں جو ہیں وہ ان کی جانب سے بیان کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو یہ ساری معلومات تھی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔